रसूल अल्लाह का वारिस सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत में तो हक का फिदाई हूँ। آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جہنم سے بچانے والے اعمال۔ جہنم محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بری جگہ ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر جہنم کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ انہا ساءت مصیرا، یہ بہت بری جگہ ہے۔ بئس المصیر، کیا ہی بری جگہ ہے۔ سوء عقبی الدار، جہنمیوں کا ٹھکانہ، جہنمیوں کا گھر بہت برا ہے۔ بئس القرار، ٹھہرنے اور رکنے کے اعتبار سے یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ سوء الدار، برا جگہ ہے، برا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے بارے میں قرآن مجید کے کئی مقامات پر مختلف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جہنم یہ بہت بری جگہ ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا جو کلمہ پڑھتا ہو نبی کا اور جہنم کے بارے میں جان کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہے گا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے اس بات کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، تو وہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا، فقط فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیابی اور ناکامیابی، فعل اور پاس کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مسلمان مومن دنیا کے اندر نیک اور اچھے کام کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لے، اور گناہ اور معصیت سے بچ کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لے اور جہنم سے محفوظ کر لے۔ یہ بڑا کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی اس کی کیسی گزری ہے، کس حال میں گزری ہے، دکھ میں گزری ہے یا سکھ میں گزری ہے، چین میں گزری ہے یا پریشانی میں گزری ہے، بھوک رہ کر کے زندگی گزارا یا پیٹ بھر کر کے زندگی گزارا ہے، امن و سکون کے ساتھ رہا ہے یا ظلم و زیادتی سہ کر کے رہا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں، وہ یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ہم تمام لوگوں کو وہ چیزیں، وہ چند اعمال جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں ہمارا مکین، ہمارا گھر جنت میں بنائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ بار اعلان تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، سب سے پہلی چیز جو انسان کو، جو ایک مسلمان کو، جو ایک مومن کو جہنم سے بچائے گی وہ ہے توحید۔ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، خوشی، غم، پریشانی، دکھ، بھروسہ، یقین، ایمان ایک اللہ رب العالمین پر رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قابل پوجا اور عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور جس نے گواہی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مومن کو، ایسے مسلمان پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم ایسے مومن اور مسلمان کو نہیں چھو سکتی ہے۔
اور ایک حدیث کے اندر حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے گواہی دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس گواہی سے، اس کہنے سے اللہ کی خوشنودی چاہے، اللہ کی رضا چاہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم پر اس کو حرام کر دیا اللہ رب العالمین۔ جہنم توحید کا جو ضد ہے، توحید کا جو مخالف لفظ ہے وہ ہے شرک۔ اگر مومن کے اندر توحید پائی جائے گی تو وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اگر شرک پائی جائے تو یہ سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں اس کے توحید میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں اس کے توحید میں کمی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل موجبتان، اے اللہ کے رسول دو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ دو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ جس نے اس حال میں انتقال کیا، جس کی موت اس حال میں آئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے توحید، ایسے موحد بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارِ، اور جس کا انتقال اس حال میں ہوا، جس کی موت اس حال میں آئی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، اللہ کی ذات، صفات، اسماء صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ آگ اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ تو محترم حضرات، جہنم اور جنت کو واجب کرنے والی دو چیزیں یہی ہے کہ اگر توحید رہے گا، اگر انسان و مومن اور مسلمان توحید پر موت کرتا ہے، اس کی موت توحید کی حالت میں آتی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، شرک کی حالت میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا یہ شرک، اس کا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت میں وہ نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں۔ تو توحید یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے بچائے گی اور جنت کا مکین بنائے گی، جنت کے اندر لے کر کے جانے والی۔ دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف۔ تقوی کہتے ہیں مسلمانوں گناہ اور برائی سے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے گناہ اور برائی سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کریں، کسی گناہ کی طرف آپ کے قدم بڑھ رہے ہوں، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، برائی سے بچ جائیں، اس کا نام ہے تقوی۔ اور اگر ایسا متقی، ایسا پرہیزگار بندہ، ایسا ڈرنے والا جس کے دل میں اللہ کا خوف ایسا پیدا ہو جائے کہ گناہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے، اللہ کو ڈرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے، جہنم کے پشت اور پیٹھ سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مفسرین کہتے ہیں کہ پلسرات سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور وہ پلسرات جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، جو جہنم کے پیٹھ پر رکھی جائے گی، اور ہر آدمی کو اس سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس جہنم کے پیٹھ پر، اس پلسرات
صراط سے گزرنا ہے، کان علی ربک حتما مقضیا، یہ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تیرے رب کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ہر ایک کو جہنم کے پیٹ سے گزرنا پڑے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم جہنم سے ان کو بچا لیں گے، جہنم میں گرنے سے ان کو بچا لیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، جن کے دل میں تقوی ہوگی، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتے ہوئے گناہ سے بچے ہوں گے، برائی سے دور رہے ہوں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہوگی، گناہوں سے معافی مانگ لیا ہوگا، تقوی ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم متقیوں کو تو جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، جن کے اندر تقوی نہیں پایا گیا، جنہوں نے گناہ کے کام کیے، برائی کے کام کیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہم ایسے ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر گرا دیں گے، جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں، یہ تقوی ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچانے والی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کے ڈر سے کبھی کبھی رونا، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی کاریگری، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزوں، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے رونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، اس آدمی کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ آدمی جہنم کی آگ میں نہیں داخل کیا جائے گا جس نے اللہ کی خشیت سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ یہ دوبارہ پستانوں میں، چھاتیوں میں واپس چلی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس طریقہ سے دودھ یہ چھاتیوں سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں جا سکتے، اسی طریقہ سے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں گے، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین جہنم کو نہیں چکھے گا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چکھ سکے گی، جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکے گی جس نے اللہ کی خشیت، اللہ رب العالمین کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث لا ترى اعینهم من النار یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کی آگ کو قیامت کے دن نہیں دیں گے۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے ڈر، اللہ کی خشیت سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں گے، وعین باتت حرست فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرہ داری کی ہوگی، وعین غضت من محارم اللہ، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے نظروں کو بچائے ہوں گے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے نظروں کو بچائے ہوں گے، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے ہوں گے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھے نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کی طرف بڑھے نہیں ہوں گے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے محفوظ ہوں گے۔ ایسی آنکھیں اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کی خشیت دنیا میں تو ہم مختلف مواقع پر روتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں محترم حضرات، کبھی تنہائی میں تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے خشیت سے اپنے آنکھوں سے آنسو گرائیے، اللہ رب العالمین کو راضی کیجیے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے روئیے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر اور عصر کے ٹائم کی نمازوں کے حفاظت کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ایک وہ آدمی جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھی
اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز پڑھی، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنم میں ایسے مسلمان کو، ایسے نمازی کو داخل نہیں کیا جائے گا جو ہمیشہ فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا ہو، اور 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ بات مسلمانوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براۃ من النار و براۃ من النفاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 40 دن تک من صلی 40 یوما، جس نے 40 دن تک نماز پڑھی، 40 دن تک نماز پڑھی، ما تکبیرۃ الاولی یدرک التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہوا، پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہوا، پہلی تکبیر کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتبت لہ براتان، ایسے نمازی کے لیے 2 براتیں لکھی جاتی ہیں، برات من النار، ایک برات تو اس کی جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور دوسری برات من النفاق، اور وہ نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر منافق اور نفاق کی صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا۔ مسلمانوں آپ سوچو، آپ غور کیجئے کہ 40 دن میں اگر ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں تو 40 دن میں کتنے وقت کی نماز ہوں گی؟ 200 وقت کی، 200 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اگر ہمارے یہ قدم مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتی ہیں، اور ایسا کرنے سے مسلمانوں اگر جہنم سے برات مل جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ بہت ہلکا اور سستا سودا ہے۔ 200 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لینا، اور ایسا کرنے سے اگر جہنم سے نجات مل جاتی ہے، جنت مل جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی چیز، دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ رب العالمین کے عباد الرحمن بندوں کی ایک صفت یہ بھی پائی جاتی ہے، جو اللہ کے خاص محبوب اور مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے صحیح سچے پکے مومن بندے ہیں، ان کی صفت ایک یہ بھی ہے یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تو یہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، اے اللہ یہ جہنم کی عذاب چمٹنے والا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ یہ جہنم رکنے کے اعتبار سے، یہ جہنم رہنے کے اعتبار سے، یہ جہنم ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت بری پناہ گاہ ہے۔ اے اللہ اس جہنم سے، اس جہنم کے عذاب سے، اس جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لے۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے۔ کبھی ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سأل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللہم ادخلہ الجنہ، جس نے 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کیا، 3 مرتبہ من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللہم ادخلہ الجنہ،
جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا اور یہ کہا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، ایسے مومن کے لیے، ایسے دعا کرنے والے کے لیے جنت ریکویسٹ کرتی ہے اللہ رب العالمین سے۔ جنت ایسے مومن بندے کے لیے اللہ سے سوال کرتی ہے اور کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ یہ بندہ جنت میں داخلے کا سوال کر رہا ہے، اس کو میرے اندر داخل کر دے، اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جس نے 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگا، جہنم سے بچنے کی دعائیں کی، من استجار 3 مرات، 3 مرتبہ یہ جہنم سے بچنے کی پناہ مانگی، قالت الجنت اللہم اجرنی، قالت النار اللہم اجرنی من النار، ایسے بندے کے لیے جہنم کہتی ہے، جہنم اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے، جو یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ کے بندو کم سے کم آمین تو کہہ لو۔ جنت سے پناہ مانگا اور کہا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم سے بچا لے۔ جنت ایسے بندے کے لیے اللہ سے کہتی ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، یہ جہنم میں آنا نہیں چاہتا، یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو جہنم سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ جو بندے جہنم سے بچنے کی دعائیں کریں گے تو جہنم کے لیے ریکویسٹ کر کے اللہ رب العالمین سے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جہنم سے نجات مانگی جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے، اور اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بڑا قابل عمل اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام کو ترغیب ہی نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام کو صرف مشورہ ہی نہیں دیتے تھے کہ جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، جنت میں جانے کا، جنت میں داخلے کا اللہ سے سوال کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے جہنم اور جہنم کے عذاب، جہنم کے آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام صحابہ کرام کو یہ دعائیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اے اللہ ہم زندگی اور موت اور زندگی کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ کون مانگتے ہیں؟ معصوم عن الخطا نبی اللہ رب العالمین سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جہنم سے بچنے کی دعائیں اللہ رب العالمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اور اکثر و بیشتر یہ دعائیں کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر خیر عطا فرما، دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی سے بھی بہراور فرما، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں اور آپ کو، اے اللہ ہمیں اور تمام صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے پناہ، وقنا عذاب النار، اور ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ سے بچا لے۔ کون دعائیں کر رہے ہیں؟ آپ کے صحابی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی پناہ مانگتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جہنم سے بچنے کی دعائیں اللہ رب العالمین کے۔ جہنم سے بچنے کی
ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ جہنم سے بچنے کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کریں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، ان کی ایک صفت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ جہنم سے بچنے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ روزہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے مسلمانوں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا جائے۔ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ یہ جہنم سے آڑ ہے، جہنم میں جانے سے روکتی ہے، جہنم میں جانے سے پردہ کرتی ہے، پردے اور اوٹ کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ تم میں سے لوگ قتال کے وقت، لڑائی کے وقت، میدان جنگ میں تیر اور تفنگ اور گولیوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے ڈھال کا یوز کرتے ہیں، ایسے ہی یہ جہنم میں جانے سے روزہ یہ پردہ کرے گی، پردہ اوٹ اور آڑ بن جائے گی۔ اور ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس ایک روزے کی برکت سے، اس ایک روزے کی ثواب سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے، 70 سال دور کرتا ہے۔ یہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا۔ جس نے ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھا، ایک دن، جعل اللہ بینہ وبین النار، اللہ اس روزے دار کے اور جہنم کے درمیان ایک گڑھا کھودتا ہے، ایک خندق کھودتا ہے، اور وہ خندق کی چوڑائی جانتے ہیں؟ بین السماء والارض، وہ خندق اتنی چوڑی ہوتی ہے جتنا زمین اور آسمان کی دوری ہے۔ ایک دن روزہ رکھنے سے جہنم اور اس روزے دار کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان اتنا بڑا خندق ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر 3 دن روزہ رکھ لے پورے مہینے میں، یا ایام بیض یا سوموار یا جمعرات کا اگر مسلمان روزہ رکھتا رہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنت میں جہنم میں جا سکتا ہے۔ یہ روزہ مسلمانوں ڈھال ہے گناہوں سے، یہ روزہ ڈھال ہے روکتی ہے اپنے خواہشات پر عمل کرنے سے، یہ روزہ ڈھال ہے جہنم میں جانے سے، یہ روزہ روکتی ہے گناہ اور برائی کے کام کرنے سے، ورنہ گناہ کے کام کرنے سے روزہ فاسد اور بیکار ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز ہے جہنم سے بچنے کی بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات، اللہ کے بندو زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جس کو چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اس کو ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو جو چاہے دے دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں تو زمانے جاہلیت کی طرح اس کو آر نہ سمجھو، زمانے جاہلیت کی طرح اس کو مصیبت نہ سمجھو۔ من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جو بھی ان بیٹیوں کے معاملے میں آزمائش میں پڑ گیا، امتحان میں پڑ گیا، من ابتلی من هذه البنات بشيء، بیٹیوں کے تعلق سے جو آزمایا گیا،
جس کا امتحان لیا گیا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، بیٹی والا اپنے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، تربیت اچھی ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے پرورش و پرداز کرے، تربیت اچھی کرے۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّا لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم میں جانے سے پردہ بنیں گی۔ كُنَّا لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، اس کے لیے پردہ بنیں گی، جہنم میں جانے سے روکیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت اللہ کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، گود میں دو بچیاں ہیں، کھانے کا سوال کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ڈھونڈا، بہت کچھ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے بعد ایک کھجور ملا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھو، وہ کھجور بھی اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیا۔ ماں کے گود میں 2 بچیاں ہیں، ماں کی ممتا نے اس کھجور کو 2 حصے میں تقسیم کیا اور آدھا دونوں بچوں میں بانٹ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ آج یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب بها الجنہ او اعتقها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تم اس معاملے کو، اس قصے کو معمولی سمجھتی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس عمل کے بیس پر، اس عمل کی بنیاد پر اس کو جہنم سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، اعتقها، جہنم سے آزاد کر دیا، اوجبت لها بها الجنہ، یا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا یا جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو بیٹیوں کی اگر گھر میں بیٹیاں تو اس کو بوجھ نہ سمجھو، زمانے جاہلیت کی طرح اس کو آر نہ سمجھو، یہ جہنم میں جانے سے پردہ بننے والی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کی پرورش، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تربیت اچھی ہو۔ جہنم میں جانے سے ایک چیز اور روکتی ہے، وہ ہے عمدہ اخلاق۔ عمدہ اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو آدمی نرم دل ہو، حینا لینا، جو نرم دل ہو، نرم لہجے والا ہو، قریباً لوگوں سے مل جل کر کے رہنے والا ہو، لوگ اس کے قریب رہتے ہوں، اس کے پاس جاتے ہوں، ملاقات کرتے ہوں، حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اس کے لیے جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جو لوگوں سے قریب رہتا ہو، لوگوں سے مل کر کے رہنے والا ہو، جو نرم لہجہ اختیار کرنے والا ہو، جو عمدہ اخلاق اور کیریکٹر کا مالک ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار بہتر ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہ کو، اس کی بدخلقی اور بد اخلاقی کو دیکھ کر کے لوگ دور بھاگنے والے ہوں، یا اس کی ترجمانی یا زبان کی بددیانتی یا زبان کی حفاظت سے نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، لوگ اس کے قریب رہنے والے ہیں، نرم دل والا ہے، اچھے لہجے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا ہے، یا جہنم پر اس کو حرام کر دیا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور یہ واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے یا سلف صالحین میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مشہور ہے، ایک دن تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز میں ہیں، آپ غور کرو کہ ان سے فرض نمازیں چھوٹ سکتی تھیں۔ جو مسلمان جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ 5 وقتہ نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تہجد کی نماز میں ابو دردہ اور اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا ہے،
تو نے مجھے اچھا پیدا کیا ہے، تو نے اچھا بنایا ہے، فحسن خلقی، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، میرے کیریکٹر کو بھی اچھا بنا دے، میرے اخلاق کو بھی حسن اخلاق بنا دے۔ کیا کر رہے ہیں؟ پوری رات یہ صحابی اللہ رب العالمین سے یہی دعا کر رہے ہیں، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی۔ یہ آئینہ دیکھنے کی بھی دعا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں، اور تہجد کی نماز میں ہیں، رات کی تنہائی ہے، اللہ کے سامنے یہ ضرورت رکھتے ہیں، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا ہے، اچھا پیدا کیا ہے، فحسن خلقی، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ ام دردہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ سے سوال کرتی ہیں، اے ابو دردہ، آج تم تہجد کی نماز میں صرف یہی ایک دعا مانگ رہے تھے، ایک یہی دعا سوال کر رہے تھے اللہ سے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ کیا کوئی اہم معاملہ ہے جو اسی ایک دعا کو اللہ سے پوری رات سوال کرتے رہے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کتنے حسن خلق، اچھے اخلاق کے مالک اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، کتنے عمدہ اخلاق والے اپنے اخلاق کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور کتنے بدخلق، بد کردار، بد اخلاق، جن کے اخلاق برے ہیں وہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، برے اخلاق کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اگرچہ ان کے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں بھی ہوں، لیکن اخلاق اگر خراب ہے تو نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ محترم حضرات، شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آپ کے پاس تو ظالم اور مشرک اور کافر بھی آتے تھے، آپ کے کیریکٹر اور آپ کے اخلاق سے مسلمان ہو گئے۔ ہمارے اخلاق تو ایسے کہ ہمارے اپنوں میں نہیں جمتے، کہاں ہے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمانوں اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اور اخلاق کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو۔ یہ سلف صالحین، یہ نیک لوگ اخلاق کی بہتری کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ میزان عدل میں جب نام عمل کو تولا جائے گا، ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو جو سب سے بھاری وزنی عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا، وہ اچھے اخلاق ہوگا۔ اور وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنَ الْخُلْقِ يَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالصَّلَاةِ، اور اچھے اخلاق والا صوم و صلات کے مقام کو پا لیتا ہے، اس کے مرتبے کو پا لیتا ہے جو روزے دار ہو، جو نمازی ہو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہنم کو سامنے دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر دوبارہ جہنم کو دیکھا، پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے میرے صحابہ اس جہنم سے بچو، جہنم سے بچنے کے اعمال کرو، اگرچہ کھجور ہی دے کر کے کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک کھجور دے کر کے تمہیں جہنم سے بچنے کا موقع مل جائے تو وہ ایک کھجور ہی اللہ کے راستے میں دے دو اور جہنم سے بچ جاؤ۔ کتنی معمولی چیز ہے، گویا کہ آپ نیک کام کرو، اچھے اعمال کرو تاکہ جہنم سے بچتے رہو۔ جہنم سے بچنا اور جہنم سے بچ جانا یہ بڑی کامیابی اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پاس وہی ہوگا جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کسی کے پاس ایک کھجور بھی دینے کی استطاعت نہیں ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا غریب ہے، اتنا کلاش ہے کہ ایک کھجور یا اپنی زبان میں 10-5 روپیہ بھی نہیں دے سکتا،
آتا ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والوں ہو۔ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، پاک اچھی پاکیزہ اور نیک گفتگو کرے، بولے تو اچھی بات کرے، جب زبان کھولے تو نیکی کے کام کرے، اس کی زبان اور بولی پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب لکھا جائے۔ ایسا کلمے زبان سے ادا نہ کرے جو کلمے جس کلمے پر گناہ ملنے والے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ چند اعمال تھے جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ بار اعلان تمام لوگوں کو وہ کام وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائیں اور جنت میں لے جا کر کے ہمارا گھر بنائے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے مسلمان بھائی جو جہاں بھی پریشان ہیں، چاہے فلسطین ہو چاہے انڈیا ہو، جہاں بھی خاص طور سے فلسطینیوں کی بار الہ تو مدد فرما، غیب سے مدد فرما، ان کے اوپر رحم فرما۔ بار الہ تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر و آمین۔ بآخر دعوانا